Only in Pakistan, there are more than 700 plus old age homes which are getting operated by charity or by personal organizations. 700 plus old age homes کا مطلب ہے 700 خاندانوں نے اپنے ماں باپ کو اپنے سے علیحدہ کر کے ایسے بند کنویں کے اندر پھینک دیا ہے، نہ آگے روشنی ہے اور نہ پیچھے روشنی ہے۔ آپ کی والد کی 22 سال کی عمر میں شادی ہوگی، ان لوگوں نے صرف آپ کے لیے اپنی پوری عمر سٹرگل کی، خود وہ بیچارہ بائک کے اوپر گھومتا رہا تاکہ آپ کو گاڑی لے کے دے سکے، خود وہ بیچارہ سائیکل پہ گھومتا رہا تاکہ آپ کو موٹر سائیکل پہ لا سکے۔ آپ کی والدہ نے پوری عمر زیور نہیں لیا اپنے لیے تاکہ وہ اپنی بیٹی کا جہیز بنا سکے، پوری عمر اس نے خود محنت کی ہے، اپنے جوائنٹ فیملی کے اندر کبھی اپنی بیٹی کے اوپر بات نہیں آنے دی۔ لیکن یہ لوگ جب بڑے ہوتے ہیں، جب ماں باپ ان کو بڑا کرتے ہیں، پڑھا لکھا کے اپنی جائیداد دے کے اپنا سب کچھ دے کے، جب وہ فارغ ہو کے بیڈ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ایک دن بیٹا ان کو گاڑی میں بٹھاتا ہے اور کسی اولڈ ایج ہوم کے باہر چھوڑ کے آ جاتا ہے، یہ کہہ کے کہ یہ ہوٹل ہے، جا کے میرا نام لو، وہ آپ کو اکوموڈیٹ کریں گے، میں بس جا رہا ہوں، میں آج کل میں آتا ہوں۔ وہ آج کل کچھ لوگوں کے لیے 5 سال بعد نہیں آئی، کچھ لوگوں کے لیے 13 سال بعد نہیں آئی، اور کچھ لوگوں کے لیے ان کی موت تک نہیں آئی۔ کی ماں نے پوری عمر، اس کی شادی ہوئی ادھر سے لے کر جس دن وہ بڑھاپے میں جا کے بیڈ کے اوپر پیرالائز ہو کے بیچاری بیٹھ گئی، تب بھی وہ ہل نہیں سکتی تھی، لیکن سوچ کے اندر آپ کی فکر کیا کرتی تھی، تب بھی وہ آپ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتی تھی کہ میرا بیٹا یہ کر رہا ہے، میری بیٹی یہ کر رہی ہے، یہ میرے بیٹے کا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی کی بیٹی۔ آپ نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ گاڑی میں بٹھایا اور اولڈ ایج ہوم کے اندر چھوڑے۔ آپ کے ماں باپ آپ سے بالکل یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ ان کو محل لے کے دو، آپ ان کو مہنگی گاڑیوں میں گھماؤ، وہ صرف آپ سے ایک چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں، وہ ہے رسپیکٹ، اور سیکنڈ فیکٹر اس کا کیا ہے، آپ سے وہ نہیں کی جا رہی۔ آپ اگر اپنے ماں باپ کو آج کہیں پہ چھوڑ کے آ رہے ہو، آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ کل کو آپ کا بچہ وفادار نکلے گا؟ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہو جو آپ کی بیگم ہے، جس نے یہ حرکت آپ کو کرنے دی ہے، وہ کیسے آپ کے ساتھ سگی ہے؟ آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ کل کو جب آپ بڑھاپے میں جاؤ گے آپ کے بچے آپ کی ٹیک کیئر کریں گے؟ دس از ناٹ ہیومنلی پاسبل۔ آپ نے غلط کیا ہے، آپ کے ساتھ غلط ہوگا۔ اور 90% ماں باپ وہ ہوتے ہیں جن کی اولادیں امیر ہوتی ہیں۔ ماں باپ پوری عمر باہر گزار کے آتے ہیں، اپنے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ویلتھ، گاڑیاں، سرونٹس، ہاؤسز، ہومز، ہر چیز دے کے جاتے ہیں، اور وہی اولادیں آگے سے اپنے ماں باپ کو چھوڑاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جی بیمار ہے، بولتا بہت ہے، یہ میری ماں بولتی بہت ہے، یہ کرتی ہے اور وہ کرتی ہے۔ واقعات بھی پوری دنیا کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں جب انہوں نے اپنے باپ کو ہی خود پوائزن دے کے مار دیا اور پھر کہا کہ جی ہماری کام والی نے کیا تو ہماری اس نے کیا تو ہماری اس نے کیا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ اولڈ ایج ہومز کیوں نہیں بنا رہی، مسئلہ یہ ہے کہ اولڈ ایج ہومز کی ضرورتیں کیوں پڑ رہی ہے۔ ہم نے اپنے ماں باپ کو کسی کے پاس چھوڑ کے ہی کیوں جانا ہے؟ یہ جو آپ کو آج لگتا ہے نا وہ دوست بہت اچھا ہے، وہ دوست بہت اچھا ہے، وہ میرا ٹیک کیئر کرتا ہے، وہ میری ٹیک کیئر کرتی ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ ایک بار اسے لڑ کے دیکھو، وہ چاہے دل میں یہ سوچے کہ یار یہ بندہ مر جائے، لیکن آپ کے والدین ایک واحد شخصیت ہوتے ہیں، ان کا بیٹا نشے پہ لگ جائے، ٹھیک ہے، ان کی بیٹی گھر سے بھاگ جائے، بیٹا ان کا ان امپلائڈ ہو، اپنے باپ کو گالیاں نکالتا ہو، بہنوں پہ ہاتھ اٹھاتا ہو، لیکن وہ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے بیٹے کو باہر چھوڑیں، کسی دور دراز کے علاقے میں چھوڑیں۔ ماں باپ ایسی ہستی ہوتی ہیں جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوتے ہو، وہ پہلے سے ہی آپ سے پیار کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو دوست آپ کا 5-6 سال کے ساتھ ہے وہ مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے گا۔ ناٹ پاسبل ایٹ آل۔ پوری عمر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، آپ کی غلطیاں اپنے سر لیتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کوئی کچھ نہ کہہ سکے، ٹھیک ہے۔ بیچاروں کے پاس ایک نوکری ہوتی ہے، پوری عمر میں ایک ہی مکان بنایا ہوتا ہے، وہ مکان بیچ کے آپ کے اوپر لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کیا کرتے ہو؟ اپنے ماں باپ کو اولڈ ایج ہومس میں چھوڑاتے ہو۔ آپ کے پیرنٹس کو بھی ریسٹ چاہیے، انہوں نے آپ سے ٹائم سے زیادہ کچھ بھی نہیں مانگا ہے، انہوں نے صرف مانگا ہے ٹائم اور رسپیکٹ، جو کہ آپ سے وہ نہیں دی جا رہی ہے۔ اس انسان کے اندر احساس ختم ہو جائے نا، یہ سمجھ لو کہ وہ انسان اب انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ کیا گزرتی ہوگی اس باپ کے اوپر جب بیٹا باپ کو گاڑی میں بٹھاتا ہے، باپ سوچتا ہوگا میرا بیٹا کتنا اچھا ہے، مجھے گھمانے لے کے جا رہا ہے، اور باپ اس کو اولڈ ایج ہوم میں چھوڑا ہے اور 10 سال کے لیے واپس لائے۔ کبھی آپ انٹرویوز دیکھیں، ان لوگوں کی کیفیت آپ دیکھیں، آنسو دیکھیں، ان لوگوں کے الفاظ کے اندر درد دیکھیں، جس درد سے وہ اپنا دکھ بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر ماں باپ اس حالت میں بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارا بچہ اچھا ہے، ہمارا بچہ یہ، ہمارا بچہ وہ، اس کی بیگم نے یہ کیا ہوگا، اس کی بیگم نے کیا ہوگا، حتیٰ کہ جب تک بچہ نہ چاہے اس کی بیگم کی کوئی جرت نہیں ہے وہ اپنے شوہر کے ماں باپ کو کہیں پہ گوا کر آ سکے۔
کا بچہ جب چھوٹا ہے آپ نے اس کی تب سے ہی کاؤنسلنگ کرنا شروع کرنی ہے کہ بیٹا یہ چیز ایسے تو یہ چیز ایسے. کل کو تمہاری بہن کی اگر طلاق ہوگی وہ گھر آئے گی تم نے اس کو میری طرح ہی رسپیکٹ دینی ہے. تم نے اس کو فیل نہیں کروانا کہ وہ تمہارے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. اگر غلط بھی ہو تم نے اس کی ڈانٹ سنی ہے کہ اس کو یہ فیل نہ ہو کہ یار میں کسی کے گھر میں بیٹھی ہوں. کر لا ٹھیک ہے.